الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی بغداد۔ جب انصاف خود کٹہرے میں کھڑا ہو گیا۔ اگر ایک قاضی جو دلوں کے فیصلے کرتا ہے اچانک خود فیصلے کے کٹہرے میں آ جائے تو کیا محسوس ہوگا، اور اگر اس کا فیصلہ کسی کتاب سے نہیں بلکہ ایک دیوانے فقیر کی خاموش چال سے ہو جائے۔ یہ کہانی ہے بغداد کے قاضی کی اور اس شخص کی جسے لوگ بہلول دانا کہتے تھے۔ یہ عباسی خلافت کا زمانہ تھا۔ بغداد علم و طاقت اور عدالت کا مرکز تھا۔ ہر روز قاضی بغداد کے دربار میں مقدمات لگتے، لوگ صف باندھ کر کھڑے ہوتے اور فیصلے سنتے اور لکھتے جاتے۔ قاضی بغداد اپنی عدالت میں عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ اس کے قلم کا ایک ایک لفظ کسی کو آزاد کسی کو قید کرتا، اور لوگ کہتے یہ قاضی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی کی رعایت کرتا ہے نہ ہی کسی کی حمایت کرتا ہے۔ مگر ایک بات ایسی تھی جو قاضی خود بھی نہیں جانتا تھا۔ شہر میں ایک چرچا انہی دنوں بغداد کی گلیوں میں ایک نام گونجنے لگا۔ وہ تھا بہلول دانا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی قبرستان میں سوتا ہے اور کبھی بادشاہوں کو نصیحت کرنے چلا جاتا ہے۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، مگر اس کی باتیں دل میں تیر کی طرح لگتی ہیں۔ یہ خبر قاضی بغداد تک بھی پہنچ گئی۔ قاضی کا غرور۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، ایک دیوانہ اور وہ بھی عدالت پر بات کرے؟ اگر وہ اتنا ہی دانا ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ دل میں ایک غرور تھا کہ میں قانون جانتا ہوں، میں شریعت جانتا ہوں، ایک فقیر مجھے کیا سکھائے گا؟ اسی غرور نے ایک فیصلہ کروا دیا اس سے۔ بہلول دانا کو عدالت میں بلایا گیا۔ اگلے دن عدالت میں اعلان ہوا کہ بہلول نامی شخص قاضی کے سامنے پیش ہو۔ لوگ حیران تھے کہ آج دیوانہ قاضی کے سامنے آئے گا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پھٹے کپڑوں میں عدالت میں داخل ہوئے۔ کسی نے ہنسی دبائی، کسی نے تنزن بات کی۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، اے بہلول، کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارد گرد دیکھا اور مسکرا کر بولے، ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ دوسروں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قاضی نے کہا، اور تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، پاگل بن کر باتیں سناتے ہو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ قاضی نے کہا، اگر تم دانا ہو تو بتاؤ کہ انصاف کیا ہے؟ لوگ متوجہ ہو گئے۔ سب کو لگا کہ اب بہلول دانا لاجواب ہو جائیں گے۔ بہلول دانا نے سر جھکایا اور کہا، انصاف وہ ہے جو فیصلے کرنے والے پر بھی نافذ ہو۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے غصے سے کہا، یہ فلسفہ چھوڑو، سیدھا جواب دو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب، کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ قاضی نے کہا، ہاں، پوچھو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اگر دو لوگ ایک ہی جرم کریں اور ایک امیر ہو دوسرا غریب ہو تو کیا فیصلہ ایک جیسا ہوگا؟ قاضی نے فوراً کہا، قانون میں سب برابر ہیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ بہلول دانا نے کہا، تو پھر آج ایک مقدمہ میرا بھی سن لیجیے۔ قاضی نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا جرم کیا ہے تم نے؟ بہلول دانا نے کہا، میں نے ایک روٹی چرائی ہے۔ عدالت میں شور مچ گیا۔ قاضی نے کہا، ثبوت کا منظر۔ بہلول دانا نے جیب سے آدھی سوکھی روٹی نکالی اور زمین پر رکھ دی۔ پھر کہا، یہی ثبوت ہے۔ قاضی نے فوراً کہا، چوری ثابت ہے، سزا مقرر کی جائے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بہلول دانا نے آہستہ سے کہا، لیکن اسی وقت اسی بازار میں ایک امیر تاجر نے 10 مزدوروں کی مزدوری روکی ہے۔ قاضی چونک گیا، یہ الزام ہے، ثبوت کہاں ہے؟ بہلول دانا نے کہا، ثبوت تو ہے مگر وہ عدالت میں نہیں، تمہارے دل میں ہے۔ بہلول دانا نے کہا، اگر میری روٹی چوری ہے تو اس کی مزدوری روکنا کیا ہے؟ عدالت میں خاموشی تھی۔ قاضی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فیصلہ پلٹ گیا۔ قاضی نے آہستہ سے کہا، بہلول، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں صرف مجرم نہیں، فیصلہ کرنے والوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ بہلول دانا نے زمین سے روٹی اٹھائی اور کہا، یہ روٹی مجھے بھوکا ہونے پر ملی اور وہ مزدور امیر کے سامنے بھوکا ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے ہاں فیصلہ کہا کہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا، قاضی کے قلم سے نہیں نیت سے ہوتا ہے۔
قاضی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے قلم رکھ دی اور کہا، آج میں نے ایک دیوانے سے انصاف سیکھا ہے۔ عدالت میں بیٹھے لوگ سر جھکائے کھڑے تھے اور قاضی نے کہا، دو لوگ جہنم میں جاتے ہیں اور ایک جنت میں۔ قاضی نے حکم دیا کہ بہلول آزاد ہے، مزدور کو اس کا حق دو اور تاجر کو طلب کیا جائے۔ بہلول دانا مسکرائے اور باہر نکل گئے۔ جاتے جاتے کہا، قاضی صاحب، آج آپ نے فیصلہ لکھا، کل آپ پر فیصلہ لکھا جائے گا۔ قاضی دیر تک خالی کٹہرے کو دیکھتا رہا اور بہلول دانا قبرستان کی طرف چل پڑے، کیونکہ اگلا سب کو وہاں ملنا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نور کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں کہ کیا بہلول دانا کا انصاف درست تھا۔